ایک ویڈیو میں نے 2017 میں اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے کلیئرلی طور پہ کہا ہے کہ میں نہ کوئی دعویٰ کرتا ہوں نہ کبھی کروں گا، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ شروع میں میں نے کچھ ایسے ڈریم شیئر کر دیے جو شاید مجھے نہیں تھے کرنے چاہیے، تو جب مجھے حدیثوں کا پتہ چلا کہ حدیثوں میں تو ایسے ہے جی، تو وہ پھر میں نے ان ویڈیوز کو نکال دیا کہ ایسا تاثر ہی نہ جائے کسی کو۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میرا توکل جو ہے نا وہ صرف اللہ رب العالمین پر ہے۔ امام مہدی آپ کو کچھ لوگ بھی کہتے ہیں، اویس نصیر بھائی اکیلے نہیں ہے کہ جو آپ کو امام مہدی کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو امام مہدی سمجھتے بھی ہیں اور سرعام کہتے بھی ہیں، تو اس بات سے آپ کو کوئی نقصان جو کوئی فائدہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آواز حق کے ساتھ میں خوش شاکر انوزیب اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں۔ کافی ویڈیوز میں آپ نے مجھے اویس نصیر بھائی کے ساتھ دیکھا، اور جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو حیران کرتے ہیں۔ میری ان کے ساتھ کافی عرصہ جو ہے ملاقات رہی، ان کے ساتھ میں رہا، اور میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں قاسم بھائی کے پاس ہی جاؤں اور انہی سے اس متعلق گفتگو کروں۔ تو میرے ساتھ قاسم بھائی موجود ہیں۔ قاسم بھائی ایک دفعہ پھر آپ کو آواز حق کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاسم بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح اویس نصیر ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر سرعام کہتے ہیں کہ محمد قاسم جو ہے وہ فیوچر کے امام مہدی ہیں، تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ میں تو بالکل اتفاق نہیں کرتا اور نہ میں کوئی دعویٰ کرتا ہوں۔ مجھے یہ کئی سالوں سے ڈریمز آ رہے تھے جی، تو میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے تب تک جب تک کہ اللہ نے اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے نہیں کہا کہ اپنے خواب لوگوں سے بیان کرو، تو میں نے نہیں شیئر کیے۔ تو جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے حدیثوں کا کوئی اتنا علم نہیں تھا، خاص طور پہ اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ حدیثوں کا۔ شاید مجھے اگر علم ہوتا تو میں اپنے خواب شیئر نہ کرتا۔ اچھا، تو اب جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو جو کچھ لوگ تھے وہ مجھے کمنٹس فل کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ آپ نے یہ خواب اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، آپ خود تو نہیں دعویٰ کر رہے لیکن لوگوں کو بتا یہ رہے ہیں کہ یہ آپ ہی وہ ہے۔ تو آپ نے امام مہدی کے متعلق خواب وغیرہ دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے آج تک اپنے ڈریم میں امام مہدی کو نہیں دیکھا۔ اچھا، امام مہدی آپ کو کچھ لوگ بھی کہتے ہیں، اویس نصیر بھائی اکیلے نہیں ہے کہ جو آپ کو امام مہدی کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو امام مہدی سمجھتے بھی ہیں اور سرعام کہتے بھی ہیں، تو اس بات سے آپ کو کوئی نقصان یا کوئی فائدہ؟ دیکھیں، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ اب یہ ان لوگوں کی اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو، اپنا کوئی اوپینین ہے، اپنا یہ خیال ہے جو انہوں نے خوابوں سے نکالا ہے۔ اب جو شروع میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیا تو جو بلیو کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے، تو پھر اب جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیا مجھے کوئی نہیں تھا جانتا، میں اکیلا تھا جی، اور میں نے صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے تو وہ خواب شیئر کرنا شروع کیے۔ تو اب آپ دیکھیں، میں یعنی اگر آپ دیکھیں تو میں 2015 میں زیرو تھا، اور اب آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ جو ویڈیوز پڑی ہیں لوگ ایون ایکواڈور سے، یو ایس اے سے اور یو کے، آسٹریلیا، انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، ایون انڈیا سے لوگ بلیو کرتے ہیں ان ڈریمز پہ۔ تو جو بیرون ملک ممالک کے لوگ ہیں، تو جب یہ لوگ آپ کو امام المہدی کہتے ہیں تو ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ آپ کو کوئی رسپانس وغیرہ وہ دیتے ہیں یا آپ سے رابطہ وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں وہ؟ رابطہ وغیرہ کرتے ہیں، میسیجز وغیرہ کرتے ہیں۔ اب جو بھی کہتا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ میں نہ کوئی دعویٰ کرتا ہوں نہ انشاءاللہ کبھی کروں گا،
آپ دیکھ لیں 8 سال ہو گئے مجھے ڈریم شیئر کرتے ہوئے. ایون ہوتا ہے نا کہ مذاق میں بھی بندہ کوئی بات کہہ ہی دیتا ہے, کچھ ہے میں ان سے بہت فرینک ہوں, لیکن میں نے کبھی مذاق میں بھی انہیں ایسی کوئی بات نہیں کی. میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو توکل ہے نا وہ اللہ پہ رکھنا ہے. اب میں نے بھی اللہ پہ توکل کیا. اب مجھے آپ بتائیں اللہ میرے ڈریمز پھیلا رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ پہ سے توکل ہٹا کے تو کسی اور چیز پہ لے کے جانا. اب یہ دیکھیں نا, نعوذ باللہ میں کوئی دعویٰ کروں جی تو میرا توکل جو ہے نا آٹومیٹکلی اللہ سے ہٹ جائے گا. ایسا ہی ہے. میرا پھر توکل اس چیز پہ چلا جائے گا کہ نعوذ باللہ کیونکہ میں وہ ہوں تو اللہ نے مدد تو کرنی تھی میری. بالکل ویسے جیسے کہ وہ جو سورہ سبا میں اللہ نے قوم کا ذکر کیا, جب انہوں نے اللہ سے توکل ہٹا کے تو اپنے محنت پہ توکل کیا تو اللہ نے ان کو اپنے عذاب کا مزہ چکھا کے یعنی کہ اس چیز سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ مجھے صرف اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے, اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اور مجھے اللہ نے بہت سارے ڈریمز میں یہ دکھایا کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کیونکہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کے اقسام سے بچانا شروع کر دیا. یعنی ابھی میں نے بچانا شروع کر دیا, مکمل طور پہ میں بھی نہیں کر سکا کیونکہ جب اللہ نے مجھے شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں سکھایا تو میں نے کہا یہ تو یعنی ہر جگہ پہ ایون مسلمان ملک میں رہتے ہوئے مجھے شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہو رہا ہے. اور میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں, اب ایس نصیر سے تو میری بات ہی نہیں نا ابھی ہوتی, تو تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے میری اس سے کوئی بات نہیں ہوتی. تو ان لوگوں سے جو دوسرے ہیں جن میں فہدان ہو گئے, عرفان بھائی ہو گئے, ثاقب بھائی ہو گئے, وجاہت بھائی ہو گئے کراچی سے, ان سے تو میری ملاقات ہے اور میں ملتا بھی ہوں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آخر آپ کو کیا چیز اس بات پہ لے کے آئی ہے کہ آپ اتنے بڑے یعنی بڑی بات کر دیں, بڑے دعوے کر دیں. میں ان سے کہتا بھی ہوں کہ فرض کریں اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا کریں؟ آپ کی فیملیز ہیں, آپ کے بچوں کو لوگ تانے دیں گے کہ آپ کے باپ داداؤں یہ سوالات میں نے بھی کیے ہیں کئی دفعہ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اللہ نے حق دکھا دیا ہے. اب میں کیا کروں آپ آپ خود یعنی بتائیں کہ جو ایک جس کو اللہ نے کوئی خواب دکھا دیا اس کے دل میں بات ڈال دی, اب اس کو کیسے نکالا جائے؟ اب لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی یعنی اویس نصیر کو بھی کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے, یا ان لوگوں کو جو باقی ہیں ان کو کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے, یہ کسی نے لانچ کیا ہوا ہے, ہاں یا لانچ کیا ہوا ہے, تو آپ ان کو زیادہ پیسے دے دیں اور ان کو چپ کرا لیں. اگر یہ صرف پیسے کی بات ہی ہے. جی میں نے یہ جو کراچی کے لوگ ہیں اور لوگ ہیں, فیصل عمران ہیں اور بھی ہیں کافی, میں ان کے نام تو نہیں لے سکا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں آدھی دنیا دے دیں یا بے شک پوری دنیا دے دیں, ہم نے اس کام سے نہیں ہٹنا. اب میں وہاں پہ کیا کروں؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ میں یعنی اویس نصیر کو میں نے شروع میں بہت زیادہ روکا, اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ کرتے کرتے اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نہ میری اس سے کوئی بات ہوتی ہے نہ ان کی مجھ سے کوئی بات ہوتی ہے.